حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر وقت لوگوں کی عزت و ناموس اچھالنے کی ٹو میں لگا رہتا ہو، اس سے کنارہ کشی کرو، ورنہ وہ تمہاری عزت کو بھی باتوں کے چسکے میں داؤں پہ لگا دے گا۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ تو دیتا ہے لیکن اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عیسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا، اے علی یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ باب العلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر جھوٹ نہیں لکھا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ مفلس ہو کر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، نمبر 1 تمہارے احساس کی، نمبر 2 تمہارے الفاظ کی، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری تنگی کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پہ آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔
لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئیں اور زندہ ہو تو تم سے ملنا پسند کریں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ غصہ کو پی جاؤ کے نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی اور اب ایک شخص کی پرواہ کی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں ہم اس کو کھو نہ دیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔